السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در صدف ناول یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اپنی چادروں کا ایک حصہ خود پر ڈالے رہیں تاکہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ تمہاری منگنی کر رہے ہیں ہم۔ اسے معلوم تھا ہی کہ عنقریب اس کی منگنی ہونے والی ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ماموں کیوں اتنے عرصے سے ان کے گھر کے چکر لگا رہے تھے۔ خیر وہ خوش تھی، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سارے کزنز کو علم تھا کہ سعد کی اور اس کی منگنی ہو جانی ہے۔ کافی عرصے پہلے ایک بار امی نے بھی اس کے سامنے سعد کا نام لیا تھا۔ کبھی کبھار اس سے بھی بات ہو جاتی تھی تو وہ اسے ایک حد تک پسند ہی تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عجیب دقیانوسی انسان تھا جسے کوئی ماڈرن رنگ روپ پسند نہیں تھا۔ اپنی ماں بہنوں پر وہ رائے نہیں دیتا تھا، مگر سب کو علم تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کیا ڈیمانڈ کرنے والا تھا۔ خیر اسے بھی کر لے گی وہ فیشنیبل۔ اچھا اماں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ حیرت ہے تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟ اماں نے حیرت سے تبصرہ کیا۔ مجھے بتایا تھا نا آپ نے کچھ مہینے پہلے کہ ماموں نے سعد کے لیے بات کی ہے۔ نہیں زخرف، سعد سے نہیں، اظہران سے منگنی کرنی ہے تمہاری۔ امی کے الفاظ تھے کہ کیا اسے خود علم نہیں ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر سن کیوں ہو گئی تھی؟ بدقت اس نے خود کو سنبھالا۔ مگر اماں آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ سعد… ہم یہی چاہتے تھے زخرف۔ سعد چھوٹا ہے اور تم بھی، مگر دیکھو اس کے مزاج سے ملنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور تو اور اس نے اب داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ تو کیا اس نے کیا کہا ہے؟ لرزتے ہونٹوں سے اس نے یہی پوچھا۔ ظاہر ہے انکار ہی کر دیا ہوگا۔ تم اتنی ماڈرن ہو، کیسے اس جیسے آدمی کے ساتھ گزارا کر سکتی ہو؟ اماں مطمئن نظر آتی تھیں۔ وہ کچن سے باہر نکلیں تو اس نے ناشتہ وہیں چھوڑ دیا۔ اسے کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، سب بھول بھال گیا۔ اس کی ساری دنیا برف ہو گئی تھی۔ نور، میری اس سے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں تھی، پھر مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں مجھ سے نارمل نہیں ہوا جا رہا؟ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے نور کو کال کی تھی، کیونکہ تم نے اپنے دل دماغ میں کبھی کسی کو اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس نے تیزی سے نور کے متوقع جملے کی تردید کی۔ ہاں مگر تم نے اسے کبھی نکالنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ بیماری کو بڑھانے کے لیے کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اگر اسے کم نہ کیا جائے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی مہلک بن جاتی ہے۔ مطلب تم کہہ رہی ہو میں بیمار ہوں؟ یہ عشق محبت بیماری ہی تو ہے۔ نامحرم کی محبت تو ایک زہر ہے جو اگر اندر اتر جائے تو انسان کے اندر ناسور بن جاتی ہے۔ نہیں ہے مجھے کچھ ایسا، اس نے تیزی سے انکار کیا۔ کسی مصیبت کے علم ہونے کے بعد انسان چند فیزز سے گزرتا ہے۔ تم ابھی پہلے فیز میں ہو جس میں انسان ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اپنی بیماری کو تسلیم کرنا مشکل ہے، مگر جس دن تم نے مان لیا نا، اس دن میرے پاس آنا، میں تمہیں بتاؤں گی اس کا علاج۔ نہیں ہے مجھے کوئی عشق محبت، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے سڑپڑا کر فون رکھ دیا۔ کتنی ڈراؤنی باتیں کر رہی تھی نور۔ اگلے دن اس نے سعد کو میسیجز کیے۔ اس نے سلام اور حال چال کا مختصر جواب دے کر منگنی کی مبارکباد دی۔ اس نے بدمزہ سی ہو کر فون رکھ دیا۔ جب تک بات کرتی رہتی تو ایک ڈسٹریکشن سی رہتی، اور فون رکھتے ہی کیفیت عجیب سی ہو جاتی تھی۔ اس نے نور سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ پہلے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچا تھا، مگر اب حالات کچھ عجیب سے ہو گئے تھے کہ اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ منگنی کے دن قریب آ رہے تھے اور وہ اپنی کیفیت سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی تپش ہر وقت اسے ہولائے رکھتی، کسی چیز میں سکون نہیں تھا۔ کچھ دن اسی کیفیت میں گزرے۔ اس دوران اس نے سعد کو متواتر میسج کیے، مگر اس نے ایک دو بار سلام کا جواب دیا اور بس۔ زخرف دن بدن سست ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی سارا دن کمرے میں پڑی رہتی اور اگر باہر جاتی بھی تو کچھ ہی دیر میں واپس آ جاتی۔ منگنی والے دن صبح اس کا جوڑا آ گیا۔ اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک عزم سے ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ اسے ابا سے حتمی بات کرنی تھی۔ وہ اظہران سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس جاتے جاتے اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ واپس پلٹ گئی۔ آتے ہی اس نے نور کو کال کی۔ نور، کیا میں صحیح کر رہی ہوں انکار کر کے؟ یہ تمہارا حق ہے زخرف کہ تم سوچ سمجھ کر خود فیصلہ کرو۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا میں صحیح کر رہی ہوں نور؟
تم صرف اپنے ایموشنز انوالو کر رہی ہو۔ ایک دفعہ ان کو سائڈ پر رکھ کر سوچو۔ نہیں رکھ سکتی سائڈ پہ، مجھے چلتے پھرتے اس کا خیال آتا ہے۔ میں کسی کو بتا نہیں سکتی کہ لوگ مجھے جج کریں گے۔ دین والے لوگ بھی اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ میں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیونکہ وہ میرے خیالوں پر چھا رہا ہے۔ نور، میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ زخرف، اٹھو، تمہارے ابا بلا رہے ہیں۔ وہ کمرے میں لیٹی تھی کہ اماں نے اسے آواز دی۔ زخرف چونک کر اٹھی اور اماں کے ساتھ ہی چل پڑی۔ جی ابا، کمرے میں جا کر اس نے دھیرے سے پوچھا۔ بیٹھو بیٹا۔ ان کا انداز باروب تھا۔ وہ بدقت صوفے کے کنارے پہ ٹکی۔ اماں بھی ایک طرف بیٹھ گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نا یہ تمہاری ماں نے بھتیجے کی محبت میں کتنی جلدی منگنی رکھ دی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم سے ضرور پوچھوں۔ اگر تم راضی نہیں ہوتی تو جو تمہاری مرضی ہوگی ویسے کر لیں گے۔ ابا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ذرا ہکلا کر بولی۔ مجھے اظہران پسند ہے۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن ظاہر ہے زندگی تم نے گزارنی ہے، میں نے نہیں۔ اور ابا، کیا اظہران اس دنیا کا واحد انسان ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ نہیں۔ ابا نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ ابا، مجھے اظہران سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ اماں کو بات ذرا بری لگی تھی۔ ابا، میں تیار نہیں ہوں۔ صرف سول ریزن زخرف۔ ابا نے قطعیت سے کہا تو اس نے تھوک نکلا۔ چند دن پہلے میری منگنی ساتھ وہ ہکلا کر بول رہی تھی، پتہ نہیں ایسا ہوا بھی تھا یا نہیں۔ اس نے سوچ کر اس بندے کو اپنے حواسوں پر سوار کر لیا تھا۔ اوہ کم آن، ابا نے ہاتھ جھلایا۔ وہ منگنی تو ابھی چند دن پہلے ہی ختم ہوئی ہے۔ زخرف کنگ رہ گئی۔ تو کیا منگنی ہو گئی تھی؟ لیکن کیوں ابا؟ وہ بدقت پوچھ پائی۔ سعد، اس کی وجہ سے۔ اماں نے گہری سانس لے کر اسے بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ تم ایک بہت زیادہ ماڈرن اور بے حیا لڑکی ہو، تمہیں لڑکوں کو متوجہ کرنے کا شوق ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلی 10 زندگیوں میں بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ سعد کے الفاظ تھے۔ اسے 100% یقین تھا کہ اماں اسے سعد سے بدظن کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ ابا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں اظہران کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھیں گے۔ ذرا سی منت سے کہا تو ابا خاموش ہو گئے۔ شاید وہ مان گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم کو فون کر کے انکار کر دو کہ رشتے کی انگوٹھی لے کر نہ آئے۔ ابا نے فیصلہ سنایا تو اماں نے ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ ان کے نزدیک ان کے بھتیجے سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ اس کے نزدیک بھی ان کے بھتیجے سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ اور اس طرح پتہ ہے کیا ہوگا؟ سعد آفس کی پاور سیٹ کے آگے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر ایک معمر صاحب کھڑے تھے اور سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا، چہرے پر ہلکی سی داڑھی جیسے ابھی بڑھنی شروع کی ہو۔ کیا ہوگا سر؟ مطمئن تھا۔ تمہاری ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ MBA کہاں استعمال کرو گے اسے؟ سر، MBA کو استعمال کرنے والے لوگ بہت ہیں، مگر اللہ کے نام سے لوگوں کا تعارف کروانے والے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ یہ کتابی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں سعد۔ یہی تو المیہ ہے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے سر۔ میں اگر بینک جوائن نہ کروں تو کتنے ہی سینکڑوں لوگ میری جگہ تیار کھڑے ہوں گے، لیکن اگر میں قرآن چھوڑ دوں تو قلیل لوگوں میں مزید کمی آ جائے گی سر۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں قرآن پڑھنا ہے سعد؟ سر، اس کائنات کی عمر 14 کروڑ سال ہے اور 2.5 ملین قسم کی مخلوقات میں سے صرف انسان کو 14 کروڑ سال میں ایک دفعہ یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے رب سے مل سکے۔ کیا ہم یہ موقع ماہانہ 30,000 کے پیچھے گنوا دیں سر؟ وہ ادب سے کھڑا ہوا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے سر۔ میں اپنا وجود کسی بینک کو بیچنے کے بجائے اپنے پروردگار کو بیچنا چاہوں گا۔ اس زندگی کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس رب کا تعارف اس دنیا کے ایک ایک انسان کو کروائیں۔ اور تمہارا MBA؟ میں اسے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر سکتا ہوں سر۔ جو صحابہ دنیا کے علم میں سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ احادیث لکھتے تھے، جو علاج معالجہ جانتے تھے وہ انسانیت کو بچا لیں۔ میں دنیا کے علم میں سے حساب کتاب جانتا ہوں، میں اسی کو استعمال کر کے اللہ کے دین کو نشر کروں گا۔
تو تم نہیں مانو گے۔ انہوں نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وہ مسکرا کر آفس سے باہر نکل گیا۔ ایک نئی آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔